اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم سب کی جان ایمان کی حفاظت فرمائے، ساتھ ایمان کے لمبی زندگی عطا فرمائے، ساتھ ایمان کے حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا آج کی گفتگو صوفیوں کی گفتگو ہے۔ عام لوگ بھی اس گفتگو کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ ایک بات بڑی قیمتی ہے، کاش کہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ الحمدللہ آپ کی ذات اطہر سے اس مبارک سلسلے کو ہمیشہ برقرار رہنے والی شہرت عطا ہوئی۔ یہ کتاب ہے خزینۃ الاصفیہ، بازار میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے۔ اس کی مصنف فرماتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت تذکرہ نگاروں کے اتفاق کے ساتھ 537 ہجری میں ہوئی، اور وصال مبارکہ بروز پیر 6 رجب المرجب 630 ہجری میں شمس الدین التمش کے عہد سلطنت میں ہوا۔ جس شب حضور غریب نواز نے رحلت فرمائی، کچھ بزرگوں نے حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کسی کے منتظر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے منتظر ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دوست معین الدین آنے والے ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارکہ ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارکہ پر ایک غیبی تحریر موجود تھی جس پہ لکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال فرمایا گیا، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید زادے، ایسے ہی حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ بھی نجیب الطرفین سید زادے۔ حضور غوث پاک والد محترم کی طرف سے حسنی سید زادے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید زادے۔ حضور غریب نواز والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید زادے۔ لیکن جس وقت ہم
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلہ طریقت کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس پر گفتگو کرنا بھی بہت اہم ہے۔ جن باتوں کو میں نے جمع کیا ان میں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا قطب الدین مودود چشتی علیہ رحمہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اوپر کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا ابو محمد عبدال چشتی علیہ رحمہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا ابو احمد عبدال چشتی علیہ رحمہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا ابو اسحاق شامی چشتی علیہ رحمہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا ممشاد علو دینہ وری علیہ رحمہ کے۔ وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ سیدنا امین الدین ابو حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ سیدنا سدید الدین حذیفہ علیہ رحمہ کے۔ وہ مرید ہیں حضرت خواجہ سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ کے۔ اور ابراہیم بن ادہم مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا فضیل بن ایاز علیہ رحمہ کے۔ اور حضرت سیدنا فضیل بن ایاز مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید علیہ رحمہ کے۔ اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور امام حسن بصری کے پیچھے فیضان ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے فیضان ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ تو ہم طریقت کے حوالے سے بھی جب حضور غریب نواز کو دیکھتے ہیں تو یہ 16 واسطے آتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سلسلہ طریقت پہنچتا ہے۔ اب سلسلہ طریقت بڑا اہم ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہم مختلف اوقات میں گفتگو کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت ہم اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، ہم بیان کرتے ہیں، بیان کرتے رہیں گے۔ اور ان بزرگوں کی بھی تعریف یہ در حقیقت مولا علی کی تعریف ہے، اور مولا علی کی تعریف پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ ہم آتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اب یہ ساری باتیں سکون سے سننے والی ہیں، بالکل اطمینان، شوق و محبت کے ساتھ۔ حضرت خواجہ حسن بصری 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین خلیفہ دوم حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، تو حضور فاروق اعظم نے حسن کی وجہ سے آپ کا نام حسن رکھا۔ حسن کا معنی خوبصورت۔ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ یعنی امام حسن بصری کی والدہ ماجدہ
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت ام سلمہ یہ غریبوں سے بڑی محبت کرنے والی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب امام حسن بصری آپ کی گود میں ہوتے اور آپ کام کرنے کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتی۔ ایک بار آپ کی والدہ ماجدہ کام میں مصروف تھیں اور امام حسن بصری رو رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ نے بڑی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ اب یہاں پر جو کتابیں میں نے پڑھی اس میں یہ الفاظ ہیں، میں وہی الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ کو سینے سے لگایا، ممکن ہے کہ دودھ مبارکہ کے کچھ قطرے آپ کے دہن مبارکہ یعنی منہ مبارکہ سے شکم میں چلے گئے ہوں، پیٹ میں چلے گئے ہوں۔ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم ظاہری و باطنی میں کامل بنا دیا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے 133 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ 133 تابعی ہونے کا مرتبہ پایا۔ ان صحابہ کرام میں اکثر اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کے فیضان سے آپ مستفید ہوئے۔ آپ نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو اللہ تعالی نے 90 سال عمر مبارکہ عطا فرمائی۔ یکم رجب یا بعض نے کہا کہ 4 محرم الحرام 111 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے مشہور خلفاء جو بیان کیے جاتے ان میں ایک حضرت شیخ سیدنا عبد الواحد بن زید ہیں، دوسرے حضرت شیخ سیدنا ابن رزین ہے، تیسرے حضرت شیخ سیدنا حبیب عجمی ہے، چوتھے حضرت شیخ سیدنا عتبہ بن غلام ہے اور 5ویں شیخ سیدنا محمد واسع۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت کے بعد حضرت امام حسن بصری کوفے منتقل ہو گئے اور وہیں پر آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ 3 میل کے فاصلے پر آپ کی مزار شریف موجود ہے جو الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اور مخلوق آپ کی مزار مبارکہ پر حاضر ہوتی ہے اور اکتساب فیض کرتی ہے۔ ایک کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، یہ جو میں حوالے دیتا ہوں اس کو ذہن میں رکھا کرے کہ گفتگو آپ نے یہ کہاں سے لی۔ تو جو شوقین ہوتے ہیں وہ یہ ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ تاریخ مشائخ چشت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن بصری کے 3 فرزند تھے۔ ایک کا نام علی تھا، دوسرے شہزادے کا نام محمد اور تیسرے شہزادے کا نام سعید تھا۔ اسی بنا پر آپ کی 3 کنیتیں تھیں۔ حضرت حسن بصری ان تمام صفات سے متصف تھے جو ایک ولی کامل میں ہوتی ہیں۔ علم و عمل میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی طبقہ ان کی مد و ستائش
اور تعریف میں رد اللسان رہا۔ حضرت حماد بن سلمہ، یونس بن عبید اور حمید طویل رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے کہ ہم نے فقہ بہت دیکھے، لیکن حسن بصری جیسا مروت والا کسی اور کو نہیں دیکھا، یعنی شرم و حیا والا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حسن بصری ہمیشہ حکمت جمع کرتے رہے، یعنی دانائی کی باتیں جمع کرتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ حسن بصری نے ان دانائی کی باتوں کو کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کا کلام انبیاء کرام کے کلام سے مشابہ ہوتا، جس طرح انبیاء کرام گفتگو فرماتے گویا ایسے ہی امام حسن بصری گفتگو فرماتے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری زہد و تقوی پرہیزگاری میں بے مثال تھے۔ فرمایا کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری دین کی بنیاد ہے، لالچ اور حرص اس بنیاد کو ختم کر دیتی ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور عاشقانہ آپ محبت کرتے، زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کا لحاظ فرماتے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ خوف و خشیت ہر درجہ آپ میں موجود تھا۔ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے، اس خوف سے روتا ہوں کہیں کوئی ایسا قصور مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما دے، اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہارا کوئی مرتبہ نہیں رہا اور ہم اب تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ فرماتے یہ سوچتا ہوں تو زار و قطار روتا ہوں۔ کہتے ایک مرتبہ کسی جنازے کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے، تدفین کے بعد آپ قبر کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگ گئے، بہت روئے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، دنیا کی انتہا اور آخرت کی ابتدا یہی قبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، لہٰذا ایسی دنیا سے کیوں محبت رکھتے ہو جس کا انجام یہ قبر ہے، اور اس قیامت سے کیوں نہیں ڈرتے جس کی ابتدا یہ قبر ہے۔ آپ کی یہ نصیحت کچھ ایسے درد بھرے الفاظ میں تھی کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بھی زار و قطار رونے لگ گئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے، بار بار آنا ہے، جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو مردے کو بھول کر اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کو اللہ رب العزت نے بولنے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا، فن خطابت میں بڑے ماہر تھے، گفتگو فرماتے تو عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کی محفل میں موجود ہوتا تھا، کیونکہ وہ دور علم دین سے شوق رکھنے والوں کا دور تھا۔ اب یہ دور تو آپ کو پتہ ہے قرب قیامت ہے، واعظ و نصیحت، درس و قرآن اور حدیث میں لوگ نہیں ہوتے، ناچ گانے کی محفل کرائیں تو پورے کے پورے میدان بھرے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کا وقت نہیں ہے تو اور کیا۔ اللہ اکبر۔ عوام کی ایک بڑی تعداد
آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے جمع ہوتی تھی، جس میں اپنے زمانے کے صلحاء و اتقیاء تک شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے کہا، حضور یہاں ایک شخص ہے جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری اس سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے، اس سے فرمانے لگے، تم خلوت پسند آدمی ہو، لوگوں سے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ کہا، ایک کام میں مشغول رہتا ہوں، اس وجہ سے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا، یہاں حسن بصری رہتے ہیں، ان سے ضرور ملاقات کیا کرو، ان کے پاس آتے جاتے رہا کرو۔ کہنے لگا، جس کام کی وجہ سے اور لوگوں سے نہیں ملتا، حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا۔ آپ نے دریافت کیا وہ کیسا کام ہے؟ کہنے لگا، جب صبح کرتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، پھر نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا، تو حسن بصری سے زیادہ سمجھدار نکلا، بس اپنے کام میں مشغول رہنا، تیرا یہ کام سب سے بہتر کام ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے ایک نوجوان کو دیکھا، ہنسنے میں قہقہ مار کے، ٹھاٹے مار کر ہنسنے میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو پل صراط سے گزرا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، یہ کیسی ہنسی ہے؟ راوی کہتا ہے، اس قصے کے بعد اس کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ خواجہ حسن بصری کی باتیں دل پر اثر کرتی تھی اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، کیونکہ جو وہ باہر سے تھے وہی اندر سے تھے، جو اندر سے تھے وہی باہر سے تھے۔ اللہ اکبر، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں میں۔ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اہل و عیال میں مشغول نہیں ہونے دیتا، بیوی بچوں میں مشغول نہیں ہونے دیتا۔ اب یہاں پر صوفیہ نے بالکل وضاحت کر دی، فرماتے یہاں یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی اور چیز ہے اور ان میں مشغول ہونا دوسری چیز ہے۔ ان کے جو حقوق ہیں ہم نے وہ دینے ہوں گے، لیکن انہی میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، اس کے پیارے رسول کو بھول جاؤ، نمازوں سے دور ہو جاؤ، مساجد سے دور ہو جاؤ، روزے نہ رکھو، ایسا کسی نے بھی حکم نہیں دیا۔ فرمایا کرتے تھے، تواضع کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جس کو بھی دیکھے اپنے سے افضل سمجھے۔ ایک موقع پہ فرمایا، جب آدمی سے گناہ ہو جائے پھر وہ سچی توبہ کر لے تو اس توبہ سے اللہ کے یہاں تقرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور، میرا دل بہت سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا، ذکر الہی کی محفلوں میں جایا کرو، مجلسوں میں بیٹھا کرو، دل تمہارا سختی سے نرمی کی طرف آ جائے گا۔ ایک موقع پہ فرمایا، ہم نے ان اکابر کو کم پایا جو حلال چیزوں میں بھی اتنی بے رغبتی فرمایا کرتے تھے جتنی تم حرام چیزوں میں بھی بے رغبتی نہیں کرتے۔ حلال چیزیں موجود تھی لیکن اس میں سے بس تھوڑا لے لیا اور اپنی زندگی گزر بسر کی۔ ایک موقع پہ فرمایا، اور بڑی شاندار بات فرمایا، دنیا تیرے لیے ایک سواری ہے، اگر تو اس پر سوار ہوگا، غور سے سنیے گا باتیں میں نے آپ سے کہا۔ شروع میں کہہ چکا کہ یہ گفتگو آج کی اہل طریقت کے لیے، اہل تصوف کے لیے ہے،
ان لوگوں کے لیے ہے جو سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنیے آپ بات، فرمایا دنیا تیرے لیے ایک سواری ہے، اگر تو اس پر سوار ہوگا وہ تجھ کو منزل تک پہنچا دے گی، لیکن اگر وہ تجھ پر سوار ہو گئی تو یاد رکھ کہ تجھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کرتے تھے اگر تیری کسی سے دشمنی ہو جائے اور وہ اللہ کا مطیع اور اس کا فرما بردار ہو تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے بچنا، کیونکہ اس کو اللہ تیرے حوالے نہیں کرے گا، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے کو خود دیکھ لے گا، لہذا تو اس کی عداوت سے پریشان مت ہو۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ حدیث شریف کے یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھے۔ فرمایا اس حدیث سے دھوکے میں مت آ جانا، یہ معیت یعنی اس کے ساتھ ہوگا اس وقت ہوگی جب کہ تو ان جیسے اعمال بھی کرے گا، ان کے ساتھ ہوگا ان جیسے اعمال بھی کرے گا تو ان کا قرب تجھے نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب معلوم ہوتا کہ حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، اب دیکھیے بزرگوں کا انداز کیا ہے، اللہ والوں کا انداز کیا، اہل طریقت کا انداز کیا ہے، بالکل غصہ نہیں ہوتے۔ ہم سے آ کے کوئی کہے کہ صاحب فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، ہم نے تو پہلے 2-4 گالیاں بکنی اور اس کے بعد 100-200 اس کی غیبتیں کرنی، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری کو معلوم ہوتا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، اسے تحفہ بھجواتے، اسے تحفہ بھجواتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ایک پرچی پہ تحریر ہوتا، جو ہدیہ یعنی غیبت تم نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ہدیے سے بہت بڑا ہے۔ یعنی معنی کیا ہے کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اسے عطا فرما دیتا۔ فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور وہ گناہوں سے نفرت نہ کرے تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا۔ میرۃ الاسرار یہ بھی ایک کتاب ہے، تذکرۃ الاولیاء بھی ایک مشہور کتاب ہے، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اب ایک ایسا وقت تھا کہ ہر جگہ پر واعظین کی جماعت موجود، کوفے میں تقریر کرنے والے بہت، مکے لہرانے والے، ہاتھ لہرانے والے بہت۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب کو واعظ کہنے سے منع فرما دی۔ فرمایا خبردار، اب تم لوگ واعظ نہیں کہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفے کے سارے ممبر توڑوا دیے، توڑ دو ان ممبروں کو۔ اللہ اکبر۔ سوچیے آپ اس دور میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ممبر توڑوا دی، تو آج کا حال کیا ہوگا ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے سوشل میڈیا پر کہ جب بھی آپ موبائل کھولیں مولویوں کے جھگڑے، ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یار ہم دین کی بات سیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو جھگڑوں میں ہی لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آتا جاتا کچھ نہیں، بس اپنے آپ کو علامہ، فہامہ، مفتی، فلانا، ڈھمکا۔ مولا علی نے سارے ممبر توڑوا دی، فرمایا کوئی بھی واعظ نہیں کہے گا۔ حسن بصری کے بارے میں پتہ چلا تو آپ سادے سے لباس میں کہ کوئی پہچانے نہیں، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حسن بصری کی محفل میں پہنچ گئے۔ حضرت حسن بصری واعظ فرما رہے تھے، واعظ سے فارغ ہوئے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم عالم ہو یا طالب علم ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور، انہوں نے عرض کی اور وہ فراست سے پہچان بھی گئے تھے تو بڑی ادب سے عرض کی کہ حضور، یعنی لوگ سمجھ رہے ہیں کسی عام بزرگ سے بات کر رہے ہیں،
اب عالم دین ایک ادب کے دائرے میں بات کرتا ہے. عرض کی حضور میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ حضور علیہ السلام سے ملا ہے بس اسے مخلوق تک پہنچا رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. آج کے دور میں یہ لفظ کوئی مولوی کہے گا؟ نہیں کہے گا. وہ تو اپنے آپ کو امام اعظم سے بھی بڑا سمجھنے لگ گیا. اور یہ امام حسن بصری عرض کرتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ حضور سے ملا ہے اسے مخلوق تک پہنچا رہا ہوں. مولا علی نے جب کلمات سنے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ آدمی بڑا شاندار ہے، بڑا شائستہ ہے. فرمایا تم واز کہو، تمہیں اجازت، تم واز کہو. اب حسن بصری پہچان گئے فراست سے یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو نیچے اتر آئے. عرض کی حضور مجھے آپ ظاہری پاکیزگی کی تعلیم دیجیے، یعنی آپ مجھے وضو کرنا سکھائیے. مولا علی نے فرمایا ظاہری پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہوں اور باطنی کی بھی تعلیم دیتا ہوں. تو دونوں تعلیم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دی، اور آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قربت میں رہے. تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ سفر شام میں حسن بصری پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی جس کی وجہ سے ان کے دل کی تمام خواہشات ختم ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے قرب کے سوا دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی. جب بصرہ پہنچے تو قسم کھائی آئندہ دنیا میں کبھی نہیں ہنسوں گا، اور یہ بات پورے لوگوں میں مشہور ہو گئی. آپ نے اپنے آپ کو اس قدر مجاہدات اور عبادات میں ڈال دیا، آپ سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی مجاہدہ کرنے والا نہیں تھا. آپ نے اس سختی سے گوشہ نشینی اختیار کی کہ اہل دنیا سے قطعاً بے نیاز ہو گئے. ایک شخص نے کسی بزرگ سے دریافت کیا حسن بصری ہم سب سے کس وجہ سے بہتر ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حسن بصری بہتر ہیں، حسن بصری بہتر ہے، ہم سے بہتر حسن بصری. تو حسن بصری ہم سے کس وجہ سے بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے کہ تمام مخلوق کو ان کے علم کی ضرورت ہے اور ان کو سوائے اللہ کے کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے سب ان کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں. یہی ان کی بزرگی اور ان کا کمال ہے. ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اپنی مجلس میں لوگوں کا مجمع دیکھ کر آپ خوش تو ہوتے ہوں؟ اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے. 5 آدمی بیٹھے ہوں، کسی مولوی سے کہیں گفتگو کرو، اب اس کی گفتگو بھی ایسے ہی پلپلی سی ہوگی. اس کو 5-10 ہزار کا کراؤڈ دے دو، وہ تو آپے سے باہر ہو جائے. یہ میں دیکھتا ہوں نشتر پارک میں جب سب جمع ہوتے یہ سمجھتے ہیں سب ہمارے چاچا اور ماموں کے لڑکے. پھر لوگ چڑھاتے بھی ہیں، کہتے ہیں صاحب اتنے آپ کی جلسے میں لوگ آتے، آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ اتنے آپ کے چاہنے والے. جب الیکشن لڑتے ہیں تو گھر کے ووٹ بھی نہیں ملتے. تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب میرے ہو. اللہ اکبر. ہر ایک کو آزادی دی کہ وہ جہاں بھی جائز استعمال کر سکے اپنے ووٹ کا وہ کرے، تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اپنی مجلس میں لوگوں کا مجمع دیکھ کر آپ خوش تو ہوتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں لوگوں کی کثرت سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اہل دل درویش کی موجودگی سے خوش ہوتا. ایک اہل دل میری محفل میں بیٹھا مجھے اس سے خوشی ہوتی. ایک درویش میری محفل میں بیٹھا مجھے اس سے خوشی ہوتی. گویا ہزاروں ایک طرف، وہ درویش ایک طرف، وہ اہل دل ایک طرف. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا حضور یہ فرمائیے اصل دین کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ ہے. اس نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تقوی کو تباہ کرتی ہے؟
فرمایا طمع ہے، لالچ ہے جو تقوی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یا شیخ ہمارے قلوب سو چکے ہیں، ہمارے دل ایسا لگتا ہے سو گئے، آپ کا کلام ان پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کاش کہ تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے، کیونکہ سوئے ہوئے دلوں کو بیدار کیا جا سکتا ہے، تمہارے دل تو مردہ ہو چکے، مردہ دلوں کو جس قدر ہلاتا ہوں یہ زندہ ہی نہیں ہوتے، یہ زندہ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کہتے ہیں خشک سالی آ گئے، 2000 آدمی نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر آئے، ایک ممبر بنایا گیا اور حضرت خواجہ حسن بصری کو اس پر بٹھایا گیا۔ لوگوں نے درخواست کی دعا کی کہ حضور دعا فرمائے، کئی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو بارش ہو جائے مجھے بصرہ سے نکال دو، چاہتے ہو بارش ہو جائے مجھے بصرہ سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمات کہنے کی دیر تھی کہ باران رحمت برسنا شروع ہو۔ اللہ کتنی عاجزی، کتنی انکساری۔ شواہد النبوت ایک کتاب ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا، کہتے ہیں خارجی ہمیشہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا۔ یہ خارجی مولا علی کے پکے دشمن تھے اور آپ کو اور اہل مجلس کو ایذا دیتا، کیونکہ یہ مولا علی کی تعریف بیان کرنے والے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا اے خواجہ آپ حاکم سے شکایت کریں تاکہ ہم اس خارجی کے شر سے نجات پائیں۔ آپ نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ خارجی آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے کہا الہی تو جانتا یہ مجھے تکلیف دیتا، بس میں تجھے کافی سمجھتا ہوں۔ وہ خارجی منہ کے بل گرا اور مر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مستجاب الدعوات تھے حضرت امام حسن بصری۔ اللہ اکبر۔ یہ بات پورے بصرہ میں مشہور تھی کہ حسن بصری نے قسم اٹھائی یہ کبھی نہیں ہنسیں، اور واقعی آپ کبھی نہیں ہنسے۔ لیکن کمال بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کی وصال مبارکہ کا وقت آیا آپ ہنسنے لگ گئے۔ حالانکہ زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے جان دے دی کہ کون سا گناہ، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور یہ الفاظ آخری زبان سے نکلے کون سا گناہ۔ اللہ اکبر۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، دریافت کیا حضور آپ ساری عمر تو کبھی ہنسے نہیں، نزا کہ وہ کیوں ہنسے؟ فرمایا میں نے آواز سنی اے ملک الموت دیکھنا ابھی اس کا ایک گناہ باقی ہے۔ مجھے اس خوشی سے ہنسی آ گئی۔ میں نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہو بآواز بلند سبحان اللہ۔ میں نے کہا کون سا گناہ؟ اللہ اکبر۔ اور میں نے جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بزرگ نے اسی رات خواب دیکھا، آسمان کے دروازے کھل گئے اور آواز سنی کہ حسن بصری اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے اور اللہ حسن بصری سے خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر امام حسن بصری۔ اب امام حسن بصری سے ہم نیچے کی طرف آتے ہیں۔ امام حسن بصری کے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غریب نواز کے جتنے نئے ابھی آئے ہیں ان سے میں عرض کروں، یہ غریب نواز کے مرشدوں کی باتیں ہو رہی، اوپر کے بزرگوں کی باتیں ہو رہی۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن چشتی سلسلہ چشتیہ کے مشائخ طریقت میں بڑا خاص مقام رکھتے۔ کتب تصوف میں آپ کے مجاہدات و ریاضات اور سیر و سیاحت کے حالات کثرت سے پائے جاتے۔ صاحب میرۃ الاسرار فرماتے ہیں، اب یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ریاضت و مجاہدہ، ترک و تجرید اور ذوق معرفت و عشق الہی میں اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے۔
آپ بصرہ میں اقامت پذیر تھے۔ 40 سال کے مجاہدے کے بعد آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ 40 سال مجاہدے کرے، اس کے بعد بیعت کی۔ امام عبداللہ فرماتے ان کی خوبی یہ تھی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کہا گیا کہ آپ نے علوم ظاہری و باطنی سیدنا امام حسن بصری سے حاصل کی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ 27 صفر المظفر 177 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور بصرہ ہی میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ حلیت الاولیاء کے مصنف کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الواحد کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جب میں وضو کرنے جاؤں تو مجھ پر سے فالج ہٹ جائے۔ تو یہی ہوتا جب وضو کا ارادہ فرماتے ایسا لگتا بالکل تندرست ہیں، وضو کرتے، وضو کر کے واپس آتے تو فالج آپ پر واپس لوٹ آتا۔ سیدنا عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں، اب ان کی باتیں بھی بڑی پیاری ہیں، فرماتے ہیں، اب سنیے گا ذرا، فرماتے جس نے اپنے پیٹ کو قابو میں رکھا وہ اپنے دین میں اور اچھے اخلاق پر قوی ہوا، اور جو اپنے دین میں پیٹ کی وجہ سے ہونے والے دینی نقصان سے واقف نہیں تو ایسا شخص عبادت گزاروں کے گروہ میں نابینا ہے، اندھا ہے۔ اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو۔ تصوف اور طریقت کی تعلیمات یہی ہیں کہ کم کھایا جائے، کم بولا جائے، کم سویا جائے۔ بزرگان دین کی ہم حیات مبارکہ کو دیکھیں، انہوں نے ان 3 باتوں پر سختی کے ساتھ عمل کیا۔ کم کھایا کرتے تھے، کم بولا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ 2 گھنٹے بھی سو جائیں اللہ انہیں ایسی نیند عطا فرماتا جو ہمارے 8 گھنٹے کی نیند کے برابر ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حارث بن عبید فرماتے کہ سیدنا عبد الواحد بن زید حضرت سیدنا مالک ابن دینار کی مجلس واعظ میں میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اتنا زیادہ روتے، مالک ابن دینار کی گفتگو پر اتنا زیادہ روتے کہ جس کی وجہ سے میں مالک ابن دینار کی کئی نصیحتوں کو سمجھ نہیں سکا، یہ اتنا روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسین بن قاسم وزان فرماتے ہیں، حسین یہ سواد سے ہے، سین سے ہوتا تو حسین، سواد سے پڑھیں گے تو حسین بن قاسم وزان فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید ہمیں واعظ فرما رہے تھے۔ اس دوران مسجد کے کونے سے ایک شخص نے اونچی آواز میں کہا، اے ابو عبیدہ، یہ آپ کی کنیت تھی، اے ابو عبیدہ بس کیجئے، آپ نے میرے دل کا پردہ کھول دیا۔ حضور عبد الواحد نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنا بیان جاری رکھا۔ وہ کہتا رہا، اے ابو عبیدہ بس کیجئے، آپ نے میرے دل کا پردہ کھول دیا۔ آپ نے اپنا بیان جاری رکھا حتیٰ کہ اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ پھر اس شخص کی روح نکل گئی، وہ مر گیا۔ خدا کی قسم میں اس دن اس کے جنازے میں حاضر تھا۔ میں نے بصرہ میں اس سے پہلے لوگوں کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت لوگ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ واعظ و نصیحت فرماتے، درمیان سے پردے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن زکوان رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضور عبد الواحد بن زید نے فرمایا، دیندار لوگوں میں بیٹھا کرو، اگر ان کی صحبت میسر نہ ہو تو اہل مروت یعنی با حیا کی مجلس اختیار کرو، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محفلوں میں ننگی گفتگو نہیں کرتے۔ دینداروں کے ساتھ بیٹھو، با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بکر بن معاذ فرماتے، میں نے حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید کو فرماتے ہوئے سنا،
اے لوگوں، کیا تم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے نہیں روتے؟ سنو، جو نار جہنم سے ڈر کر روتا اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرماتا۔ اے میرے دوستوں، کیا تم روز قیامت پیاس کی شدت پہ نہیں روتے؟ اے میرے دوستوں، کیا تم نہیں روتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بس تم دنیا کی زندگی میں ٹھنڈا پانی پی کر رویا کرو، شاید اللہ تمہیں جنت کے درجوں میں گزشتہ لوگوں اور ساتھیوں میں سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ٹھنڈا پانی پلائے۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ روایتیں آپ نے بیان فرمائی جو آپ نے امام حسن بصری سے سنی، اور وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ روایتیں بھی بہت پیاری میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم بیان کرتے، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پانی طلب فرمایا تو انہیں پانی میں شہد ملا کے پیش کیا گیا۔ آپ نے جب پانی کا برتن ہاتھ میں لیا اور جب اس پانی کو چکھا تو رونے لگ گئے، اور برتن واپس کر دیا، زار و قطار رونے لگے۔ اتنے روئے کہ حاضرین بھی رونے لگے اور گمان کرنے لگے کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ جب اپنا چہرہ صاف کیا، لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر رونے لگ گئے، یہاں تک کہ لوگ مایوس ہو گئے کہ وہ آج کے دن آپ سے اس بارے میں کچھ بات نہیں پوچھ سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ صاف کیا تو لوگوں نے متوجہ ہو کے رونے کی وجہ پوچھی۔ ابو بکر صدیق پھر رونے لگ گئے، یہاں تک کہ لوگ رونے کا سبب جاننے سے مایوس ہو گئے۔ پھر جب آپ خاموش ہوئے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کرنے لگے، اے ابو بکر صدیق، ہم تو سمجھے کہ آج آپ سے یہ پوچھے بغیر ہی جانا پڑے گا، آپ کس وجہ سے روئے؟ آپ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دور فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس چیز کو خود سے دور فرما رہے؟ حالانکہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ دنیا ہے، اس نے اپنی گردن اور سر میری طرف بڑھایا تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ دنیا نے کہا آپ تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا، پھر آپ ابو بکر صدیق نے فرمایا، جب میں نے یہ میٹھا پانی پیا مجھے گمان ہوا کہ کہیں دنیا نے تو مجھ پہ غلبہ نہیں پا لیا، میرے اور رسول اللہ کے درمیان کہیں یہ حائل تو نہیں ہو گئی۔ بس اس بات نے مجھے رلا دیا۔ دوسری روایت بیان کی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اس بڑی پیاری بات ہے یہ، حضور نے فرمایا، جس نے اپنے دین کو عزت دی اس نے خود کو عزت دی، جس نے اپنے دین کو عزت دی اس نے خود کو عزت، جس نے اپنے نفس کو عزت کی، جس نے اپنے نفس کو عزت دی اس نے اپنے دین کو رسوا کیا، جس نے دین کو عزت دی اس نے اپنے آپ کو عزت دی، جس نے اپنے آپ کو عزت دی اس نے دین کو رسوا کیا۔ جو اپنے نفس کو طاقتور بناتا ہے اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، اور جو اپنے دین کو قوی بناتا ہے تو اس کا نفس بھی قوی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرو کہ دین کو عزت حاصل ہو۔ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے اس دین کے صدقے ہی تو ملا۔ یہ جسم پر لباس جو کچھ ہے یہ دین کے صدقے سے ہی تو ہے۔
اللہ اکبر. کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری وجہ سے دین کو عزت ملی، میری وجہ سے دین کا پرچم بلند ہوا، بے وقوف ہے وہ. تجھے عزت ملی ہے تو دین کی وجہ سے ملی. اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے اور اس روایت کو ان بزرگ نے بیان کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرے بندے پر غالب آ جائے کہ وہ میری یاد ہی میں مشغول رہے تو میں اس کا سکون و لذت اپنی یاد میں رکھ دیتا ہوں. جب وہ طے کر لے کہ میں اللہ کی یاد میں مصروف رہوں گا تو رب جو ہے اس کا سکون و لذت اپنی یاد میں رکھ دیتا ہے. جب میں اس کا سکون و لذت اپنی یاد میں رکھ دیتا ہوں تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے اور اس کے درمیان سے پردے کو اٹھا دیتا ہوں اور ہر وقت میں اس کی یاد میں مشغول رہتا ہوں. یعنی بندہ ہر وقت مجھے یاد کرتا رہتا. اللہ اکبر. اور وہ اس وقت بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتا جب لوگ غفلت میں پڑ جاتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا کلام انبیاء کے کلام کی مثل ہے. یہی لوگ حقیقی بہادر ہیں. اور جب میں زمین والوں کو عذاب و سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو انہی لوگوں کی وجہ سے زمین والوں سے عذاب اور سزا کو پھیر دیتا ہوں. انہی لوگوں کی وجہ سے عذاب اور سزا کو پھیر دیتا ہوں. کتنی بار طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے. بچپن سے سنتا ہوا آیا اور بزرگوں سے سنتا ہوا آیا طوفان نہیں آئے گا. اللہ کے کامل ولی عبداللہ شاہ غازی ڈیرا لگائے بیٹھے، طوفان نہیں آئے گا. طوفان آ رہا ہے. ہندوستان والے بمبئی میں کہتے طوفان آ رہا ہے، نہیں آئے گا. حاجی علی اپنا ڈیرا لگائے بیٹھے. اللہ اکبر. ان کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے زمین والوں سے عذاب اور سزا کو پھیر دیتا ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں کہ یہ سوچ لیں بس یہ اللہ والے ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہم زنا کریں، شراب پئیں، سود کھائیں، کچھ بھی کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو جب اللہ کا حکم آن پہنچتا ہے اور جب اللہ چاہتا ہے کہ اب ایسا ہو تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. ابھی 2-3 دن پہلے زمین ہلی، تھوڑی سی ہلی، 5.7 ہلی. لیکن آپ سوچیں اگر یہ زمین 7.7 ہل گئی، 7.8 ہل گئی، ایک کھارا در میٹھا در تو نظر بھی نہیں آئے گا. یہ بلند و بالا عمارتیں، ہم نے سمندر کے پاس شاہ صاحب اس بلڈنگ میں فلیٹ خریدا، 25 کروڑ کا خریدا. تو 25 کروڑ سے 25 روپے کا بھی نہیں رہے گا. یہ سمندر ہمارا کراچی نیچے ہے، سمندر اوپر ہے. تھوڑا سا پانی آ گیا، سرجانی ٹاؤن تک کچھ نہیں بچے گا. غرور تکبر نہیں کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، معافی مانگتے رہو، اللہ والوں سے وابستہ رہو. انشاءاللہ تعالی انہی کی محبت ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، دنیا میں ہماری سیرت کو پرنور بنائے گی، کردار کو اچھا بنائے گی. اپنی آخرت کی فکر میں رہو. تو آج کی نشست میں نے آپ سے کہا یہ صوفیوں کی نشست تھی. یہ سلسلہ اور طریقت سے جو تعلق رکھتے ان کی تربیت کی نشست تھی. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس گفتگو کو جاری رکھوں گا اور ہم آگے بڑھیں گے. ابھی تو اور بزرگ اور پھر حضور غریب نواز کی باتیں انشاءاللہ تعالی. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.